خیر صاحب، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جب یہ کل معاہدہ سائن ہو رہا تھا تو ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کاوشیں بھی یاد آ رہی تھی، جب دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع کے اوپر جو انہوں نے ایک کنسیپٹ دیا تھا، الٹیمیٹلی اس کا بھی آبجیکٹو کچھ اسی ٹائپ کا ہی تھا، لیکن کئی پھر دہائیاں لگیں، اس کے بعد بڑا ریئیکشن بھی ہوا اور کچھ لوگ کہتے رہے کہ ان کو اس کی اپنی جان دے کر قیمت بھی چکانی پڑی۔ آپ اس کو کس طرح کو ریلیٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی آج اس خواب کی، اس کاوش کی عملی اس کی صورت ہمارے سامنے آ چکی ہے، یہ کتنا مضبوط کرے گی یہ کاوش مسلم بلاک کو، مسلم دنیا کو؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ 1969 میں یہ جو سفر شروع ہوا تھا نا، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس جب مراکش کے اندر ہوئی، پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 1974 کے اندر پاکستان میں جب دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تو 37 ممالک کے نمائندے اس وقت آئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو ہے وہ آج ہم نے یہاں پہنچے ہیں 3 ملکوں نے۔ جی، آپ نے آرٹیکل 5 کا بھی حوالہ دیا جو نیٹو کا ہے، تو یہ ایک جب یہ اتحاد بنتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ پہلے 2 ممالک کے درمیان، پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، پھر ابھی ترکیہ بیچ میں شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ پھر جو آرٹیکل 5 کی جو بات آپ نے کی ہے تو پھر ان کی ایک مشترکہ فورس بھی تشکیل پا سکتی ہے جیسے نیٹو کی طرز پر۔ تو یہ جو آل فار ون، یہ جو ایک اس کا یہ جو دشمن ہیں ان تینوں ملکوں کے، لگا لیں یا اسلامی دنیا کے، ان کے لیے ایک میسج ہے، آل فار ون، ون فار آل، ون فار آل۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، یہ ایک میسج ہے، ابھی اس کی کیا شکل بنتی ہے؟ لوگ جیسے تصور کر رہے ہیں کہ حوثیوں نے حملہ کر دیا تو پاکستانی فورسز روانہ، مدد کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے نا، ٹھیک، لیکن جو ان تینوں ممالک کے دشمن ہیں، میں انڈیا کے حوالے سے بھی رپورٹس پڑھ رہا تھا، وہاں بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے اس حوالے سے، اسرائیل میں بھی پائی جاتی ہوگی، جو بھی ان اتحاد سے، اسلامی دنیا کے اتحاد سے خوفزدہ رہنے والے لوگ ہیں، ان میں تشویش پائی گئی ہے۔ یہ جو مکہ کا جو پیکٹ ہوا ہے یہ آسان تو نہیں تھا نا، یہ ایک اسلامی دنیا کو میں سمجھتا ہوں مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور جو اسلامی دنیا کے دشمن ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی، ان تینوں ممالک پر کسی سے میلی نظر ڈالی تو یہ ملک ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ معلومات بھی دے سکتے ہیں، اسلحہ بھی دے سکتے ہیں، افواج بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن ہم یہی تصور کریں گے ایک پر حملہ تو تینوں پر حملہ، یہ تصور کیا جائے گا، اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ اس میں مزید ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پورے، آپ دیکھیں گے یہ جو مادہ ہوا ہے نا، پورے خطے پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس مادے کے جو ممار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کو اس کو کریڈٹ دینا بھی نہ دینا بھی زیادتی ہوگی۔ ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آج پہلے 2 سے 3 ملکوں کے دن میں اس کو کنورٹ کر دیا۔ خیر صاحب، ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کیا، دونوں فریق کشیدگی اور باہمی نقصان کے مرحلے میں پہنچ چکے تھے، ایک بڑی تباہی دکھائی دے رہی تھی، پوری دنیا کی معیشت اس سے افیکٹ ہو رہی تھی، اور پھر پاکستان نے جب رول پلے کیا تو عالمی دنیا کے مختلف قابل جرائد نے یہ لکھا کہ اس سے کئی ٹریلین ڈالرز کا دنیا کی معیشت کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو کتنا بڑا پاکستان کا یہ رول تھا، اور اس رول کی ریفلیکشن آنے والے دنوں میں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو پاکستان نے اس وقت کردار ادا کیا تھا جب یونائٹڈ نیشن بھی بالکل گم سم ہو گیا تھا نا، آپ نے فرانس کا، برطانیہ کا ذکر کیا، چائنا بھی ایک بڑی پاور ہے نا، وہ بھی اس معاملے میں نہیں آئے، تو پاکستان نے یہ بھاری پتھر جو اپنے کندھوں پر اس وقت ایرانی فضاؤں میں کوئی اپنا طیارہ لانے کو تیار نہیں تھا، جس وقت ہمارے فیلڈ مارشل کا، ہمارے پرائم منسٹر کا، ڈپٹی پرائم منسٹر، ہمارے وزیر داخلہ ایران جا رہے تھے۔ مثلا انڈیا جیسا ملک گم سم ہو گیا تھا نا، وہ بالکل حواس کھو بیٹھے تھے مودی کہ میں نے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، اس وقت الٹیمیٹلی ایران کے دشمنوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوا، بالکل کھڑا ہوا، لیکن پاکستان نے کلیئر موقف لیا اور کھل کر جو ایران پر حملے ہوئے، جو ان کی قیادت شہید ہوئی، ان کی مذمت کی، اور رول پلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، جس کا اعتراف تو پوری دنیا نے کیا۔ لیکن یہ ساؤتھ ایشین جو وائسز ہیں، ان کی جو رپورٹ ہے یہ بھی حقائق پر مبنی ہے ساری۔ انہوں نے ایک نئی بات بھی لکھی ہے کہ خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں مزید کشیدگی بڑھتی ہے تو پھر بھی واحد جو پلیس ہے جہاں دوبارہ مذاکرہ شروع ہو سکتے ہیں وہ اسلام آباد ہی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو دنیا آج بھی اعتراف کرتی ہے ابھی، کیونکہ حالات بیچ میں پھر بگڑ گئے تھے، لیکن کل کلاں آج بھی ایرانی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہمارا واحد ثالث پاکستان ہی ہے۔ تو اس جو حقائق ہیں، اس کو انڈیا کے اندر جتنے مبصرین ہیں ان کے سب نے تسلیم کیا ہے، دنیا بھر کے ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ یہ ایک انہوں نے پھر ایک اور اعتراف کہہ لیں کہ انہوں نے ہماری جو پاکستان کی اس وقت کی، انہوں نے پاکستان کی قیادت کو سب کو دیکھیں، ان نے حواس نہیں کھوئے،
مضبوط اعصاب کے ساتھ جی اس میں جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں اور محسن نقوی ہیں، یہ ان دوران جنگ بھی سفر بھی کرتے رہے، آتے جاتے بھی رہے، ایرانی قیادت کو دعوت بھی دی اور بڑی دلیری کے ساتھ بالکل جب دنیا کا پورا میڈیا بھی یہاں اسلام آباد کے اندر آیا، انہوں نے دیکھا بھی کہ ریاست پاکستان ہے کیا، تو جو پاکستان کے بارے میں بڑی ساری متس تھیں وہ بھی ٹوٹی ساری، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا اعتراف آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں نا، یہ پڑھایا جائے گا لوگوں کو بالکل ٹھیک کہ جب ایک جنگی حالات تھے تو جب کس وقت کس قیادت نے اپنے اصحاب پر قابو رکھا اور اس میں اپنا رول پلے کیا۔ بالکل ٹھیک۔